شادی کے بعد سلمہ کے 3 بیٹے ہو گئے اور شوہر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ جب امجد کو پتہ چلا تو وہ بچوں سمیت سلمہ کو اپنانے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ وہ سلمہ سے سچا پیار کرتا تھا۔ نکاح کے بعد امجد نے دن رات محنت کر کے سلمہ کے بیٹوں کو پالا، اور جب بیٹے بڑے ہوئے تو کسی نے ان کو کہہ دیا کہ امجد تمہاری ماں کا یار تھا اور اس نے سلمہ سے مل کر تمہارے باپ کو مارا تھا۔ بیٹوں نے یہ سنا تو انہوں نے سلمہ اور امجد کو مار مار کر لہولہان کر کے کمرے میں بند کر دیا، اور رات کو بیٹوں کو خواب میں باپ آیا تو انہوں نے فوراً اٹھ کر کنڈی کھولی تو ان کی چیخیں نکل گئیں سامنے۔ سلمہ بالکل گمسم آنسو بہائے جا رہی تھی۔ امجد اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بھی رواں تھے۔ کہنے لگا کہ مجھے اب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہیں سچے دل سے اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے بچوں کو بھی بالکل باپ جیسا پیار دوں گا۔ سلمہ کہنے لگی کہ میں تمہارے قابل نہیں رہی، تمہیں ابھی بھی خوبصورت اور اچھی لڑکی مل سکتی ہے، پھر کیوں مجھ جیسی شادی شدہ 3 بچوں کی ماں سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ امجد کہنے لگا کہ تم نے کبھی خود کو میری نظر سے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھ لو تو تمہیں یہ سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ میرے دل میں تمہاری محبت ایسے گھر کر چکی تھی کہ دوسری کوئی میرے دل میں آ ہی نہیں سکی۔ شاید میری محبت سچی تھی، جو قسمت میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ حالانکہ مجھے تمہارے شوہر کی موت کا بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں نہیں اپنایا تو تمہاری زندگی تمہارے بھائی اور بھابیاں اجیرن کر کے رکھ دیں گے، تمہارے بچوں کا تعلیمی سلسلہ بند ہو جائے گا اور انہیں تمہارے بھتیجے بھتیجیوں کی غلامی کرنی پڑے گی۔ تم اپنا نہ سوچو، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں بہت اچھا کماتا ہوں، اپنا گھر ہے، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے بچوں کو بالکل باپ جیسا پیار دوں گا۔ کبھی بھی تمہیں نہیں لگے گا کہ میں نے ان کے ساتھ ستیلوں جیسا رویہ برتا ہے۔ اگر ایسا لگے تو بے شک مجھے جان سے مار دینا، میں شکوہ تک زبان پر نہیں لاؤں گا۔ سلمہ امجد کی محبت سے واقف تھی، وہ اس کا خالہ زاد تھا، بچپن سے اس کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا اور وہ اسے بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ جیسے جیسے ان کی عمریں بڑھتی رہیں، محبت بھی دلوں میں پروان چڑھتی رہی۔ سلمہ کو بھی وہ اچھا لگتا تھا۔ ایک روز کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اسے گلی میں کھڑے آوارہ لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے کوئی بے باک سا فکرہ کس دیا۔ اتفاق سے اسی گلی سے امجد بھی گزر رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور اسے اندھا دھن مارنے لگا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی سلمہ کو کچھ کہنے کی؟ یہ دیکھ کر تو سلمہ کی رنگت اڑ گئی تھی۔ جس طرح سے امجد اس لڑکے کو مار رہا تھا، اس لڑکے کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا تھا، اور بھاگ کر سلمہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کو چھوڑ دو۔ پوری گلی میں تماشا لگ گیا تھا۔ سلمہ کو اس وقت امجد کی محبت کا اندازہ تھا، جانتی تھی کہ وہ کس قدر غصے میں تھا، کہ جیسے لڑکے کو جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اس کے بعد سلمہ بھی امجد کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ جب سلمہ نے 12ویں کے امتحان دیے تو امجد اس وقت 14 کر چکا تھا، لیکن نوکری کی تلاش میں تھا۔ اس کی ابھی نوکری نہیں لگی تھی اور اسی کوشش میں تھا کہ اس کی اچھی سی نوکری لگ جائے تو وہ اپنی ماں سے کہہ کر سلمہ کا رشتہ مانگ لے۔ لیکن اس سے پہلے ہی فیضان کا رشتہ سلمہ کے لیے آ گیا۔ فیضان اچھا خاصا کماتا تھا اور اچھے گھرانے سے اس کا تعلق تھا، اس لیے والدین نے فوراً سے ہاں کر دیا۔ یہ خبر جب امجد کو پہنچی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ کہنے لگا خالہ، میں نوکری ڈھونڈ تو رہا ہوں اور آپ جانتی ہیں کہ میں سلمہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے اس آزمائش میں مت ڈالیں، آپ میری منگنی سلمہ سے کر دیں، مجھے صرف 2 سال کا وقت دے دیں، میں خود کو اس قابل بنا لوں گا کہ آپ کو مجھ میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، میں اچھا کماؤں گا۔ اندر کمرے میں بیٹھی سلمہ بھی آنسو بہاتے ہوئے یہی دعا کر رہی تھی کہ اس کے والدین مان جائیں، لیکن اس وقت تو اس کے والدین پر دولت کی پٹی بن گئی تھی، کیونکہ فیضان اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ جب سلمہ کے والدین نے صاف انکار کر دیا تو امجد ان کی منت سماجت پر اتر آیا، لیکن ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ سلمہ بھی آنسو بہاتے ہوئے فیضان کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ 2 ماہ تک امجد بہت بیمار رہا تھا، لیکن سلمہ نے دوبارہ امجد کی جانب نہیں دیکھا۔ اپنے شوہر سے پوری ایمانداری سے اس نے رشتہ نبھایا تھا، یہی سمجھا تھا کہ اب فیضان ہی اس کی قسمت ہے۔ فیضان ایک اچھا انسان تھا، محبت بھی سلمہ سے بہت کرتا تھا، اس لیے سلمہ اپنی گھر گھرستی میں مگن ہو گئی۔ امجد کا گھر سلمہ کے میکے کے قریب تھا، یہی وجہ تھی کہ سلمہ میکے بہت کم جاتی تھی تاکہ کہیں چلتے پھرتے اس کا سامنا امجد سے نہ ہو جائے، اگر اسے دکھ بھری اجڑی حالت میں دیکھے گی تو بہت تکلیف ہوگی۔
کچھ ہی ماہ میں ہی امجد نے اچھا خاصا پیسہ کما لیا تھا۔ وہ دو دو جگہ نوکریاں کرتا تھا اور دونوں جگہ اس کی اچھی تنخواہ تھی۔ گھر بھی خرید چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سلمیٰ کی والدہ کا ارادہ تھا کہ چھوٹی بیٹی کی شادی امجد سے کر دی جائے، لیکن امجد نے صاف انکار کر دیا۔ امجد نے کہا کہ اسے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، وہ یوں ہی عمر گزار دے گا۔ 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران امجد کی والدہ بھی اس کی منت سماجت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ امجد اب اکیلا ہی اپنے گھر میں رہتا تھا۔ ان 4 سالوں میں سلمیٰ کے 3 بیٹے ہو چکے تھے۔ چھوٹا بیٹا تو بس چند ماہ کا تھا۔ جب شوہر دوسرے شہر کسی کام کے سلسلے میں گیا تو اس کی بس کھائی میں الٹ گئی اور وہ حادثاتی موت کا شکار ہو گیا۔ سلمیٰ بہت زیادہ صدمے کی حالت میں تھی۔ جوان موت کبھی بھی بھلائی نہیں بھولتی، اور اگر سر کا سائیں ہی اتنی کم عمر میں چلا جائے تو عورت پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے، یہ سلمیٰ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی شوہر کا غم ہی اس کے دل میں تازہ تھا کہ سسرال والوں نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے کہ تمہارا اس جائیداد پر کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی تمہارے بچوں کا کوئی حق ہے۔ جب ہمارا بیٹا ہی نہ رہا تو اس کی بیوی اور اس کے بچے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ سلمیٰ ان کی منت سماجت کرتی رہی کہ اسے ایک کونے میں ہی جگہ دے دیں۔ وہ میکے نہیں جانا چاہتی، لیکن ساس اور دیور جیٹھوں نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ رات کے پہر روتے دھوتے وہ اپنے گھر پہنچی تھی۔ جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ بہن 3 بچوں سمیت ان پر بوجھ بن گئی ہے تو بھائی اور بھابھیوں کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور بھائی بھابھی تو اس کی والدہ کے ساتھ بھی اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے، تو اس کے ساتھ کس نے رکھنا تھا؟ امجد کو جب یہ خبر ملی تو وہ افسوس کرنے کے لیے اپنی خالہ کے پاس آیا۔ اس وقت سلمیٰ عدت میں تھی۔ اس نے خالہ کے کان میں تبھی کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی سلمیٰ کی عدت پوری ہو آپ اس کا نکاح مجھ سے کر دیں، لیکن عدت پوری ہوتے ہی جب سلمیٰ کی والدہ نے اسے امجد کے بارے میں کہا تو وہ صاف انکار کرنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کو کوئی بھی اچھی اور کنواری لڑکی مل سکتی ہے اور میں اپنے بچوں کا بوجھ اس پر کیوں ڈالوں؟ یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جواب جب امجد نے سلمیٰ کی والدہ کے منہ سے سنا تو کہنے لگا کہ بس ایک بار مجھے سلمیٰ سے بات کرنے دیں۔ اگر اس نے مجھے انکار کر دیا تو پھر میں کبھی اس دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ سلمیٰ کے کمرے میں داخل ہوا، اس کو دیکھ کر سلمیٰ اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امجد اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آنسو اس کے بھی جاری تھے۔ جب اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی تب سلمیٰ انکار نہیں کر پائی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی اور بھابھیاں کبھی بھی اس کے بچوں کی اچھی پرورش نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی سلمیٰ نے امجد کے لیے شادی کے لیے رضامندی دی، اس کی بھابھیاں کہنے لگیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ امجد نے ہی اس کے شوہر کو مروایا ہے اور ان دونوں کی ملی بھگت ہے۔ دیکھو اب بھی عدت ختم ہوئی نہیں کہ امجد کے نام پر شادی کا جوڑا بھی پہننے کے لیے رضامندی دے دی۔ اس بات کو بہت ہی الگ رنگ دیا گیا تھا۔ بہرحال سلمیٰ کا نکاح امجد سے ہو گیا اور وہ رخصت ہو کر امجد کے گھر چلی گئی۔ شادی کی پہلی رات تھی لیکن دل میں کوئی بھی خواہش نہ تھی۔ اب اس کے دل میں صرف اس کے بچوں کی محبت تھی اور اس نے بچوں کی خاطر ہی امجد کو اپنایا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے بچوں کی زندگی بھائیوں کے ہاں غلاموں جیسی ہی گزرے گی۔ امجد جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ سلمیٰ نہیں ہے جس نے اس سے محبت کی تھی، یہ ایک 3 بچوں کی ماں ہے۔ اس لیے امجد کمرے میں آتے ہوئے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھا کر لایا تھا۔ باقی دونوں بچے بھی دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ اپنے بچے کو دیکھ کر اس نے ایک نظر امجد کی طرف ڈالی تھی۔ امجد کہنے لگا اسے تم نے کیوں دوسرے کمرے میں سلا دیا؟ چھوٹا بچہ تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے تم اپنے ساتھ رکھو۔ یہ سن کر سلمیٰ کے دل میں امجد کے لیے ایک نرم گوشہ دوبارہ سے پیدا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور اس نے دیکھا کہ امجد واقعی اس کے بچوں کا بہت خیال رکھتا ہے، انہیں اپنے ساتھ بازار لے جاتا ہے، نئے کپڑے دلواتا ہے، انہیں اچھے اسکول میں داخل کروایا، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھا رہا تھا، گھر میں وہی پکتا تھا جو اس کے بچے کہتے تھے۔ آہستہ آہستہ سلمیٰ کے دل میں امجد کی محبت گھر کرنے لگی۔ وہ پہلے بھی اسے بہت چاہتی تھی، لیکن وہ واقعی تعریف کے قابل انسان تھا۔ یہ دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ یہ بچے اس کے سگے نہیں، سوتیلے ہیں۔ بچے بھی چھوٹی عمر کے تھے، اس لیے جلدی اسے بابا کہنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ہی اپنا بابا سمجھنے لگے تھے، اور وہ بھی باپ سے کم نہیں تھا۔ ذرا سا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو امجد کی جان پر بن جاتی۔ سلمیٰ سے زیادہ تو وہ فکر مند نظر آتا۔ سلمیٰ کی زندگی میں پھر سے بہار آ گئی تھی۔
شادی کے 2 سال گزر گئے تھے لیکن وہ حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار سلمیٰ نے خود ہی کہا کہ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں، میرا چھوٹا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے، تم نے مجھ سے اولاد کا تقاضا نہیں کیا۔ یہ بات سن کر امجد ہنسنے لگا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ تینوں بیٹے بھی تو میرے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری اپنی اولاد ہو تو میرے سامنے کوئی نئی آزمائش کھڑی ہو جائے، یا میرے دل میں اپنی اولاد کی محبت اور ان بچوں کی محبت میں فرق آ جائے۔ میں فرشتہ تو نہیں ہوں نا سلمیٰ، اس لیے میں نے یہی سوچا ہے کہ ہم مزید اولاد نہیں لیں گے، ہم انہی کو پالیں گے، انہی کو بہتر مستقبل دیں گے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بچے میرے سگے نہیں ہیں، مجھے یہ اپنے سگوں کی طرح ہی پیارے ہیں۔ سلمیٰ نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اسے تو بے ساختہ امجد سے محبت ہو گئی تھی۔ امجد کو بھی بس سلمیٰ کی خوشیاں ہی عزیز تھیں۔ وہ ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالنے لگا اور ان کی ہر خواہش پوری کرنے لگا۔ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، ہر شے ان کے پاس موجود تھی۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوئے ان کے اخراجات بھی بڑھتے چلے گئے، مگر امجد نے اف تک نہ کی۔ انہیں اچھے سے اچھے اسکول اور پھر کالجوں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے کہ امجد ان کا سوتیلا باپ ہے، اور یہ بات شاید بڑے 2 بیٹوں کو ہی تھوڑی بہت یاد تھی کہ امجد نہیں بلکہ فیضان ان کا سگا باپ ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا تو اس وقت کچھ ماہ کا ہی تھا جب اس کے والد اس دنیا سے گئے تھے۔ وہ تو اس بات سے بھی انجان تھا کہ اس کا باپ کوئی اور ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ سلمیٰ بہت کم ہی اپنے میکے جایا کرتی تھی، کیونکہ والدہ تو اب حیات نہ رہی تھیں، بھائی اور بھابیاں ہی تھے، اور سلمیٰ زیادہ تر ان کے ہاں جاتی نہیں تھی۔ بہت کم ہی کسی موقع پر جاتی اور پھر رات رہے بغیر واپس گھر آ جایا کرتی۔ کاروبار کے سلسلے میں ایک مرتبہ امجد کو دوسرے شہر جانا تھا اور وہ 1 ہفتے تک وہیں رہنے والا تھا۔ سلمیٰ کے بڑے دونوں بیٹے بھی شہر ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا ابھی یہیں اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ ان دنوں گھر میں چور ڈکیتیاں بھی بے حد زیادہ ہو رہی تھیں۔ لوگ تو دن کو بھی خوف کھایا کرتے تھے۔ امجد کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ضروری تھا، مگر وہ پریشان سا ہو گیا کیونکہ سلمیٰ کو وہ یہاں اکیلے نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ سلمیٰ نے سنا تو کہنے لگی کہ آپ اپنے کام کے لیے دوسرے شہر چلے جائیں، میں چند روز کے لیے اپنے بھائیوں کے یہاں رہنے چلی جاؤں گی۔ امجد کو یہ مشورہ برا نہ لگا۔ اگلے ہی روز سلمیٰ نے اپنا سامان لیا اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لیے اپنے میکے چلی آئی۔ بھابھیوں نے جب سلمیٰ کے ساتھ سامان دیکھا تو دنگ رہ گئیں، کہنے لگیں خیریت تو ہے، اتنا سامان لے کر یہاں کیوں آ گئی ہو؟ بھابھیوں کا یہ سوال سلمیٰ کو تھوڑا شرمندہ سا کر چکا تھا۔ کہنے لگی کہ امجد کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہے ہیں اور گھر میں اکیلا رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں یہاں چلی آئی ہوں۔ اسی پل بھابھیوں کا منہ چڑھ سا گیا تھا۔ کہنے لگیں کہ اب ہماری کوئی پرائیویسی نہیں رہی، یہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں آ گئی ہے۔ منہ پر تو وہ سلمیٰ کے ساتھ ٹھیک تھے، مگر پیٹھ پیچھے وہ اس کی برائیاں کیا کرتے تھے اور اسے کوسا کرتے تھے۔ سلمیٰ کا چھوٹا بیٹا بڑا ہی ذہین اور تیز دماغ تھا، اسی طرح حاضر جوابی بھی اس کی لاجواب تھی۔ اسے کوئی بھی کچھ کہتا تو فوراً کڑاک سے اس کا جواب دے دیا کرتا، کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ یہ بات اس کی ممانی کو بری لگتی تھی، کیونکہ وہ ہر بات کا ایسے جواب دیتا جسے کوئی بڑا دانشور دیتا ہو، اور اس کی اولاد لاجواب ہو جایا کرتی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھو کیسے اتراتا پھرتا ہے، یہیں اگر ان کو اصل حقیقت بتا دی تو پھر دیکھتی ہوں کیسے ہوا میں اڑتا ہے۔ وہ تو کب سے ہی دل میں آگ جلائے بیٹھی تھی کہ کب اسے موقع ملے اور وہ سلمیٰ کے گھر میں پھوٹ ڈالے۔ کہنے لگی کہ کیسی قسمت پائی ہے، دیکھو تو پہلے اس کی شادی ایک اچھے امیر کبیر گھرانے میں ہوئی، وہاں بھی عیش کیا کرتی تھی، شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی نہ تھی۔ کچھ سالوں بعد شوہر کی وفات ہوئی تو ایک مرتبہ پھر پرانا عاشق واپس لوٹ آیا اور اس کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ایک مرتبہ بھی سلمیٰ کو اداس نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے۔ جب بھی دیکھا ہے ہنستے مسکراتے دیکھا ہے اور خوشی دیکھا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے خدا نے ساری خوشیاں سلمیٰ کی گود میں ہی ڈال دی ہیں۔ آج تک امجد نے کبھی بچوں کو ماتھے پر بال ڈال کر نہیں دیکھا، ان سے یوں محبت سے پیش آتا ہے جیسے یہ اس کی ہی اولاد ہوں۔ بس اسی کوشش میں لگی تھی کہ کسی طرح اس کا گھر برباد ہو جائے اور یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلے۔ وہ اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے تھے، وہ اس سے حسد کرتی تھیں۔ ابھی اسے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے جب ممانی نے سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگی، یہ تم کیوں امجد سے ہر وقت لپٹے پھرتے ہو؟ یہ تمہارا کوئی سگا باپ تھوڑی ہے جو ہر وقت جب دیکھو اسے بابا بابا کہہ کر پکارتے رہتے ہو۔
جب سلمیٰ کے بیٹے نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ ایک پل کو وہ ہنسا، کہنے لگا کہ جب وہ میرے بابا ہیں تو میں ان کو بابا ہی بلاؤں گا نا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ سن کر اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ آخر مومانی ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ اگلے ہی پل مومانی نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ شاید تمہیں پتہ نہیں، مگر امجد تمہارا سگا باپ نہیں ہے۔ تمہارا سگا باپ تو کوئی اور تھا جو کہ اب مر چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے شور مچا دیا، کہنے لگا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے بابا یہی ہیں، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوں شور مچاتا ہوا وہ گھر سے چلا گیا۔ جب سلمیٰ کو یہ پتہ چلا تو پریشان ہو گئی۔ بھابھی سے کہنے لگی کہ آپ نے اسے ایسا کیا کہہ دیا جو وہ گھر سے چلا گیا ہے؟ تو بھابھی پہلے تو کچھ نہ بولی، کہنے لگی میں نے تو بس اسے حقیقت ہی بتائی ہے کہ امجد کا احترام کیا کرو، اس سے ذرا تمیز سے بات کیا کرو، وہ تم لوگوں کا سگا باپ نہیں ہے۔ اگر اسے تم لوگوں کی کوئی بات بری لگ گئی تو یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک شروع کر دے۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ہتے سے ہی اکھڑنے لگا۔ اسے تو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ سلمیٰ نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ نے ایسی بات کیسے کی؟ جانتی تو ہیں کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کو یہ بتانا چاہتی تھی۔ جانتی تو ہیں وہ امجد سے کس قدر اٹیچ تھا، مگر آپ نے اسے بتا کر اچھا نہیں کیا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ تینوں بھابیاں تو سلمیٰ سے چمٹ چکی تھیں۔ وہ اسے باتیں سنانے لگیں، کہنے لگیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، ایک تو ہم تمہیں اس گھر میں رہنے دیتی ہیں، اوپر سے تم ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ کچھ غلط تو نہیں کہا، جو سچ ہے وہی بتایا ہے۔ بچوں سے حقیقت بھی چھپا رکھی ہے کہ باپ کون ہے۔ بھابیاں اس سے انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہی تھیں۔ آخرکار وہ انہیں وہیں چھوڑتی وہاں سے بھاگ کر گھر چلی آئی۔ گھر آئی تو بیٹا گھر موجود ہی نہیں تھا۔ اس کا انتظار کرنے لگی۔ امجد کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ دوسرے شہر موجود تھے، وہ الگ پریشان ہو جاتے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تیسرا بیٹا گھر واپس آیا۔ اس نے ماں سے پہلی مرتبہ بدتمیزی سے بات کی تھی۔ ماں کو دھکا دے کر کہنے لگا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا، یہ میرے سگے باپ نہیں تھے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میرا باپ کوئی اور ہے؟ یہ سن کر تو سلمیٰ بھی رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا یہی سچ ہے، مگر یہ بات اتنی ضروری نہیں تھی کہ میں تمہیں بتاتی، اور امجد نے ہمیشہ تم لوگوں کو سگوں سے بڑھ کر محبت دی ہے۔ وہیں دوسری جانب ہاسٹل میں موجود دونوں بیٹے واپس آئے۔ انہیں پہلے ہی یہ خبر تھی کہ امی ننیہال میں موجود ہیں، اس لیے وہ سیدھے وہیں چلے آئے۔ وہاں کا ماحول دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا بات ہے، کیا یہاں کچھ ہوا ہے؟ تو وہ اسے باتیں سنانے لگیں، کہنے لگیں تمہاری ماں کو اس کا آئینہ دکھا رہے تھے، اس لیے وہ منہ بنا کر چلی گئی ہے۔ پہلے تو بیٹوں کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ہماری ماں کے بارے میں۔ تبھی مومانیاں بیٹوں کے کان بھرنے لگیں، کہنے لگیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم تو حقیقت سے آگاہ نہیں ہو، دراصل تمہاری ماں اور اس کے پرانے عاشق نے مل کر ہی تمہارے باپ کو مارا تھا تاکہ وہ اپنا راستہ صاف کر سکیں اور دوبارہ شادی کر سکیں۔ کیا تم نہیں جانتے؟ تمہاری ماں اور امجد شادی سے پہلے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کے بعد بھی ان کے تعلقات تھے، اور پھر جب فیضان نے ایک مرتبہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو امجد کو بہت مارا۔ یوں فیضان کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے اسے مروا دیا۔ بیٹوں نے جب یہ سچائی سنی تو ان کا وجود کانپ کر رہ چکا تھا۔ انہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ گھر آئے تو پہلے سے ہی چھوٹا بیٹا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ دونوں بیٹے سلمیٰ سے سوال کرنے لگے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے۔ سلمیٰ انہیں سمجھانے لگی کہ بات کو غلط رخ دیا گیا ہے، مگر بیٹے ہرگز نہ مانے۔ اگلے ہی روز امجد بھی شہر سے واپس آ چکا تھا۔ امجد کو دیکھتے ہی بیٹے بپھر گئے اور اس کے گھر داخل ہوتے ہی زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تھپڑ کھا کر تو امجد کو اپنی روح نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ بیٹے کہنے لگے کہ ہمارے باپ کا قتل کیا ہے تم نے، ہمارے باپ کو مارا ہے۔ سلمیٰ انہیں روکنے لگی، مگر بڑے بیٹے نے تو ماں پر بھی ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ وہ دونوں کو ایک ایک بار تھپڑ مار چکے تھے، پھر باتیں سنانے لگے کہ آپ دونوں نے ہمارے باپ کو مارا ہے، ہم تو آپ کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، اپنا باپ مانتے تھے، مگر آپ نے ہمارے ساتھ اور ہمارے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا اور خود تینوں بیٹے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کی تو غیرت نے جیسے جوش مارا تھا، شدید نفرت دل میں آ چکی تھی۔ اس رات جب وہ رات کو سوئے تو ان کا سگا باپ خواب میں آیا۔ وہ بہت رو رہا تھا اور تینوں بیٹوں سے اپنا ہر تعلق توڑ رہا تھا۔ کہنے لگا تم لوگ میرے بیٹے نہیں، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنی ماں کے کردار پر شک کیا،
میں تم لوگوں سے ہر رشتہ توڑتا ہوں۔ یہ خواب آنا تھا کہ بڑا بیٹا تڑپ کر رہ گیا۔ ایک پل کو اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس نے تو ایک مرتبہ بھی حقیقت کا اپنے باپ سے نہیں پوچھا تھا۔ آخر انہوں نے دروازہ کھولا اور جب دیکھا تو ماں باپ وہیں بیٹھے تھے۔ سلمیٰ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ امجد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، تمہاری ماں نے تو ابھی مسکرانا شروع کیا تھا۔ امجد نے جب وہ ساری حقیقت بتائی تو بیٹے شرمندہ ہو چکے تھے، ماں سے معافی مانگنے لگے، مگر ماں کا کلیجہ پھٹ چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو کہنے لگے سلمیٰ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس پل بیٹے پچھتائے تھے اور سلمیٰ سے معافیاں مانگنے لگے، مگر اب کیا فائدہ، وہ امجد کے پیروں پر گر کر اپنی ناک رگڑنے لگے۔ بہرحال امجد نے انہیں سلمیٰ کی اولاد سمجھ کر معاف تو کر دیا، مگر سلمیٰ کے بعد وہ بھی وفات پا گیا۔ مگر بیٹے ساری زندگی کے لیے پچھتاتے رہ گئے کہ انہوں نے دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا، اور اپنے ماں باپ کے قتل کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔